الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بار آئے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ میرے واجب احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے جس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا فرمائے کہ رب تعالی ہم سب کو اپنے سچے دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیات تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
فرما دیجئے کہ بے شک میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، اور ہماری موت، ہماری زندگی یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا عقیدہ اور پختہ یقین اسی بات پر ہونا چاہیے کہ نمازیں بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، موت اور حیات بھی اللہ کے لیے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے مبارک مہینہ ذی الحجہ کا، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ بہت ہی ببرکت عشرہ ہے، فضیلت والا عشرہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اس تاریخ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا تھا، چند باتوں میں آزمایا تھا، امتحان لیے تھے، آزمائشیں لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ ہر امتحان میں 100% نمبر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان پاس کیے۔ انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، جس قربانی کو، جس عمل کو اس ذی الحجہ کے مہینے میں تازہ کیا جاتا ہے، اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بے شمار امتحانات ہوئے، ایک دو جمعوں پر اسی حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ چونکہ عید کا موقع ہے، قربانی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے پارے میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بے شمار امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ انہی امتحانوں میں سے یہ ایک امتحان بیٹے کی قربانی تھی۔ اب سب سے پہلے قربانی کی فضیلت سمجھیے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور جو لوگ اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے بھی نہیں کرتے، کتنی سخت وعید فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جس شخص کو اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی ہے، اگر طاقت اور استطاعت کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی قربانی کرنے کی، کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، سمیٹ کر پیسہ رکھ رہا ہے، بھائی یہی پیسہ کل قیامت کے دن سانپ اور بچھو کی شکل میں آپ کے گلے کا ٹوپ بنا دیا جائے۔ جس شخص کو استطاعت اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ قربانی کی فضیلت آپ سمجھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے والے جانور کے بدن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرتا ہے، اس جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلہ میں اللہ ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا ذبح کرتے ہوئے جو خون اس جانور سے نکلتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے، نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ نے جانور کی گردن پر چھری رکھ دی، اب خون نکلے گا زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوگا۔ اور اس شخص کے لیے جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، اور جس کی نجات ہو گئی اس کو اور کچھ چاہیے؟ اصل آخرت کی نجات ہے، دنیا کے اندر کچھ نہیں، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ ہماری دو کامیابی ہو گئی تو دنیا کے اندر یہ کامیابی عارضی ہے، ناکامی عارضی ہے، ذلت عزت عارضی ہے، اصل کامیابی اصل زندگی وہ آخرت ہے۔ باقی اگر کامیابی مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قربانی والے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ قربانی والے دن قربانی کے عمل سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل پسند نہیں۔ چوتھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرتا ہے، اس جانور کو اچھی طرح پال کر موٹا تازہ کیا کرے، اچھی طرح کھلایا پلایا کرے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جانور کل پلسرات کے اندر تمہاری سواریاں بنے گی۔ یہ جانور پلسرات کے اندر تمہاری سواریاں بنے گی۔ پلسرات والا مرحلہ بڑا سخت ہے، راستہ بڑا سخت ہے، بہت مشکل راستہ ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بجلی کی چمک، ایسے وہ گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، وہ اس راستے میں کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے ہیں، اتنا سخت راستہ۔ پانچویں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کیا کرو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے۔ اب پہلی حدیث کے اندر کیا فرمایا تھا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی والے جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلہ میں نیکی عطا فرما رہے۔ اب مجھے بتائیں عمل چھوٹا سا ہے، اللہ اس چھوٹے سے عمل پر کتنا بڑا ثواب، کتنی نیکیاں عطا فرما رہے۔ آج کوئی مائی کا لال اگر اس جانور کے بدن کے بال گننے کی کوشش کرے تو مجھے بتائیں بال گن سکے گا؟ کوئی بال گن سکے گا؟ اللہ ہر بال کے بدلہ میں نیکی عطا فرما رہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی ہوگا، اتنی کم وقت کے اندر اتنی دولت نہیں اکٹھی کر سکتا جتنا اس چھوٹے سے عمل پر اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما رہے۔ کل یہ دولت آخرت کی دولت نیکیاں ہے، دنیا کی دولت میں یہ روپیہ پیسہ ہے، آخرت کی نیکیاں یہی دولت ہے ہماری۔ آج دنیا کے اندر دولت کے ساتھ بندہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے،
کل آخرت کے اندر ان نیکیوں کے ساتھ ساری چیزیں مل جائیں گی، جنت کے مزے مل جائیں گے، ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ کیوں؟ دنیا کی دولت روپیہ پیسہ ہے، آخرت کی دولت نیکیاں ہیں۔ آخرت اگر ہماری اچھی ہو گئی، آخرت کے اندر نیک اعمال کام آنے، اچھے اعمال کام آنے ہیں۔ شاعر کیا ہی کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل اچھا ہو گیا تو ہماری آخرت بن جائے، اگر عمل نہیں زندگی کے اندر ہم جو مرضی کر لیں، نیک اعمال نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، تو آخرت کے اندر اگر ناکامی ہو گئی تو پھر افسوس، پریشانی، ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دنیا کی ذلت بھی عارضی، عزت بھی عارضی، دولت بھی عارضی، اولاد، مکان، ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے۔ اصل زندگی، اصل کامیابی آخرت کی۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتا ہے، اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، خون بھائی زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کتنی دیر لگتی ہے، چھری چلے تو خون یکدم گرتا ہے، اس سے بھی پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بن رہا ہے، اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بن رہا ہے۔ جب اس عمل پر ہماری نجات ہو رہی ہے، ہماری کامیابی ہو رہی ہے، تو کیا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ جس کو طاقت دے، استطاعت دے، وہ کبھی قربانی کا عمل نہ چھوڑا کرے، بھئی قربانی کیا کرے، حال حال میں کیا کرے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ قربانی کا عمل نہ چھوڑا۔ تیسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرمایا، اس جانور کو اچھی طرح پال کر موٹا تازہ کیا کرے، کل قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بنے۔ راستہ بڑا سخت ہے، اگر ہمارے پاس یہ سواری آ گئی تو ہم کامیابی سے پار ہو جائیں۔ اگر ہماری دنیا اچھی گزر گئی، نیک اعمال کے اندر گزر گئی، تو ہمارا راستہ وہ آسان ہو جائے، جو مشکل راستہ تھا آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کا عمل یہ کیا کرو، کیوں؟ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے۔ اب اس مختصر کے وقت کے اندر میں وہ قربانی کا پس منظر بیان کرنے لگا ہوں، آپ حضرات پوری طرح میری طرف توجہ رہیں۔ یہ قربانی انہی امتحانوں کا ایک حصہ ہے جو اللہ رب العزت پہلے پارے کے اندر فرمایا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے اپنے خلیل کو چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیے، انہی امتحانوں میں سے ایک قربانی کا عمل تھا۔ 8 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے۔ خواب کیا آتی ہے کہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اے میرے خلیل، میرے محبوب، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اب پہلے دن خواب آئی 8 ذی الحجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کی خوابیں سچی ہوتی، نبیوں کی خوابیں، پیغمبروں کی خوابیں سچی ہوتی۔ اس دن انہوں نے بے شمار اونٹ صدقہ کیے، قربان کیے۔ اگلی جب 9 ذی الحجہ آئی، پھر یہی خواب آیا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، میرے محبوب، میرے خلیل،
اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ پھر اسی طرح قربان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن جب درد لہجہ آتی ہے پھر یہی خواب آتا ہے۔ اب 3 دن لگاتار یہ خواب آ رہی، اللہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ بیٹا کب عطا کیا تھا اللہ نے؟ بڑھاپے کی عمر میں۔ اللہ اکبر، 90 سال، بعض علماء نے 87 سال لکھے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ بیٹا جب 7 سال کا ہوا، دوڑنے کے قابل، چلنے کے قابل ہوا، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اللہ اکبر، یہ امتحان تو معمولی امتحان نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ آج ہمیں کوئی کہے نا ہم کریں گے ایسا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا 7 برس کا ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، اللہ نے حکم دے دیا بیٹے کو میری راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں آپ کو خواب کے اندر اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا جواب سننا آگئی، بیٹا کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، بیٹا فوراً جواب دیتا ہے، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، تاخیر نہ کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے، ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں۔ بیٹے کی فرما برداری دیکھی، جذبہ دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ بیٹے نے فوراً جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا فوراً جواب دیتا ہے، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا اس میں تاخیر نہ کیجیے، فوراً یہ عمل کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عالیہ محترمہ کو، اما حاجرہ کو حکم دیا کہ بیٹے کو نلا دلا کر اچھی طرح تیار کر دو، میں نے بڑی ذات کے ہاں مہمان بنا کر لے کر جانا ہے۔ اما حاجرہ نے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، رسی لی باندھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا منظر! بیٹے کو ساتھ لیا، تیار کیا، ساتھ لے گئے۔ اب شیطان جب یہ عمل ہوتا ہے، شیطان فوراً اٹھتا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب نہ ہو، لیکن ایک طرف پیغمبر نبی ہو تو وہاں شیطان کا کام نہیں چلتا، لیکن اس نے کوشش پوری کی۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ کی شکل میں، بڑے آدمی کی شکل میں آیا، اما حاجرہ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اما حاجرہ فرماتی، ہاں مجھے معلوم ہے، کسی بڑے کے ہاں مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، نہیں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اما حاجرہ فرماتی ہے، کوئی باپ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے، انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، قربان چاہو اما حاجرہ پر۔ اما حاجرہ فرماتی ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہاں اپنے بیٹے کو ذبح
کر کے گھر میں آ کر مجھے بھی ذبح کر دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جذبہ قربانی دیکھیں. باپ نے بیٹے کو ذبح کر کے مجھے گھر میں آ کر ذبح کر دے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. شیطان مایوس ہو کر بھاگا. بھاگتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے. اب وہاں روکنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے والد کہاں آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کسی بڑے کے ہاں مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں. شیطان کہتا ہے نہیں، آپ کو آپ کا والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ذبح کرنے کے لیے. بیٹا کہتا ہے کوئی باپ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. شیطان وہاں یہی الفاظ دوبارہ کہتا ہے تو انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں. بیٹے کا جواب سنا. بیٹا کہتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس کے لیے حاضر ہوں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے. اب دیکھیں رک نہیں رہا، اپنی پوری کارروائی کر رہا ہے، روکنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے. وہ میدان کے اندر جہاں حاجی لوگ، اللہ ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، وہاں حاجی لوگ میدان کے اندر جہاں حاجی لوگ شیطان کو 3 مرتبہ کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہ، وہاں پہنچ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کامل ایمان والا اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرتا ہے. بندہ کامل ایمان والا اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرتا ہے. اب شیطان زبردستی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے. دوبارہ پھر روکنے کی کوشش کی زبردستی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری. پھر تیسری بار پھر چلنے کی کوشش کی. دوبارہ شیطان روکنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ 3 کنکریاں ماری. اللہ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا. آج حاجی لوگ جاتے ہیں 3 جھمروں کی رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہ پر شیطان کو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے. شیطان زبردستی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. 3 مرتبہ کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، شیطان کو پیچھے کیا. اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. آگے کھلے میدان کے اندر اپنے بیٹے کو لے گئے. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. چھری تیز کی جا رہی ہے. رسی کے ساتھ باندھتے وقت بیٹے کے الفاظ سننا کیا ہے. ابا جان مجھے ایک تو الٹا ڈالنا کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ گیا تو مجھے ذبح نہیں کر سکو. اللہ قربانی کا جذبہ دیکھیں. آپ مجھے الٹا ڈالنا ذبح کرتے وقت رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا نہیں آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ گیا تو مجھے آپ ذبح نہیں کرنا. باپ نے ویسے ہی کیا. بیٹے کو باندھا، گردن پر چھری رکھ دی، چھری کو چلانا شروع کر دیا. زور سے چھری چلا رہے ہیں، چھری چلی گئی. اللہ نے قربانی مانگی تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ خلیل کہتا ہے چھری چل. چھری زبان حال سے بولتی ہے.
خلیل کہتا ہے چھری چل، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا ہے؟ چھری کی کیا مجال ہے چلے؟ خلیل کہتا ہے چھری چلتی کیوں نہیں؟ رب جلیل کہتا ہے چھری خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ اپنی طرف سے پوری تیاری کر دی، چھری چلا دی۔ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا۔ یہ تھا قربانی کا جذبہ، یہ ان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ دیکھیں باپ بیٹے نے کس طرح اپنے آپ کو قربان کیا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کس طرح ہٹایا، چھری تیز دی، چھری چلا بھی دی۔ اللہ امتحان مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں، قربانی مانگتا ہے اللہ لیتا نہیں۔ اللہ طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے اوپر۔ اللہ آزماتا ضرور ہے لیکن اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کی ذات پیار کرتی ہے اپنے بندے سے۔ اللہ نے قربانی مانگی تھی، پیغمبر نے کیسا اللہ اکبر کس طرح پیار ہوئے، اس امتحان میں بھی اللہ نے کامیابی عطا کیا۔ کتنے مراحل میں شیطان نے روکنے کی کوشش کی لیکن پیغمبر کامیاب ہوئے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کا جذبہ تھا، ان کی قربانی تھی۔ اللہ ہمارے اندر بھی جو جذبہ پیدا فرما دے، ہمیں بھی اسی طریقے کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چند مسائل سن لیں، جیسے نیت ہے قربانی کرتے وقت۔ کچھ حضرات کہتے ہیں نیت کرنا ضروری ہے، بھائی نیت کہتے کس کو؟ دل کے ارادے کا۔ اگر آپ کو دعا آتی ہے تو دعا پڑھیں، دعا نہیں آتی تو کوئی ضروری نہیں۔ ذبح کرتے وقت آپ کی زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ذبح کرتے ہیں، ذبح درست۔ جس کو دعا آتی ہے دعا کر لے تو بہتر، نہیں آتی تو کوئی ضروری نہیں۔ ذبح کرتے وقت کیا الفاظ ہے زبان پر؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح آپ کا درست ہو۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ بڑا جو جانور ہے اس کے اندر یہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بھائی سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بڑی جو قربانی ہوتی ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 حصے اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کم ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 حصے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، 7 حصے جو 7 آدمی شریک ہیں، سب کی نیت کیا ہو؟ قربانی کی ہو یا حقیقے کی ہو۔ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، بھائی گوشت تو مل ہی جائے گا، پھر گوشت کھانے کی نیت ہوگی، 7 میں سے ایک کی بھی قربانی ضائع، سب کی بات ذہن میں رکھو۔ نیت کیا ہو؟ قربانی کی۔ اور پھر جب اسے تقسیم کیے جاتے ہیں نا، اٹکل کے ساتھ نہیں، اندازے کے ساتھ نہیں، بھائی یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، نہیں۔ جس کے پاس کمی زیادتی چلی گئی یہ سود ہو جائے، گناہگار ہو جائے۔ اچھی طرح تول کر پیمانے کے ساتھ ہر بندے کو اتنا حصہ ملنا چاہیے کہ 7 میں پورا، کسی کو کمی زیادتی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت آپ کو بتا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پہ اگر ذبح کرنا ہے، قربانی کے گوشت کی مطلبی بھی ہو گیا۔ اسی طرح یہ
تکبیر تشریق کا عمل شروع ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں تک رہتا ہے؟ 26 تاریخ سے شروع ہے انگریزی، 30 تاریخ تک رہے گا۔ اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو 9 ذی الحجہ سے، کل جو گزشتہ کل گزر چکی ہے اس کی فجر سے یہ عمل شروع ہے تکبیر تشریق کا۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر مرد اور عورت پر۔ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ جو حضرات نہیں پڑھ رہے گزارش کروں گا، واجب عمل کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ مستحب عمل چھوڑ دیں تو گناہ نہیں، لیکن جو واجب عمل ہوتا ہے اس کو چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ تو جو حضرات نہیں پڑھ رہے، آپ کی عورتیں گھروں میں نہیں پڑھ رہے، تو ان کو بھی جا کے بتائیں عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں اور مرد بلند آواز سے پڑھیں۔ چاہے اکیلے نماز پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پڑھنا واجب اور ضروری، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، گھر میں بھی بتانا ہے آپ نے۔ اسی طرح قربانی کے دن کتنے ہیں؟ جن دنوں میں قربانی کر سکتا ہے کتنے دن ہیں؟ 3۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جتنے دن تکبیر تشریق پڑھا جا رہا ہے اتنے دن قربانی کر سکتا ہے۔ بھائی ایسا نہیں، قربانی صرف 10، 11، 12 3 دن قربانی کی ہے۔ تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے قربانی ختم کر دی، اور پھر تینوں دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے، بہتر دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ، پہلا دن قربانی کا، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل دن بہتر دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا۔ یہ ایام تشریق یعنی تسبیحات تشریق کی طرف دیکھا جائے تو پھر تو تسبیحات تشریق تو کل سے شروع ہے، قربانی کل کیوں نہیں کی؟ کل سے ہونی چاہیے نا۔ تسبیح تشریق کو نہیں دیکھنا بھائی، قربانی کے دن 3 ہے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ کی شام تک۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو کھالوں کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ حضرات سے گزارش کروں گا جہاں تک بھی میری بات جا رہی ہے، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، جس بھائی کی قربانی ہے میں خود بندہ بھیجوں گا، آپ حضرات لوگوں کے ساتھ تعاون فرمانا ہے۔ میں اپنے لیے خدا را اپنے لیے پھال نہیں مانگ رہا، آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اچھے طریقے کے ساتھ آپ قربانی بھی کریں، کھال بھی وہاں پہنچانی چاہیے جہاں بندے مستحق ہو۔ ہمارے مدرسے اس کھال کے مستحق ہیں، وہاں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، وہاں یہ کھالے ہم دیں گے، بچوں کے لیے راشن آئے گا، کھانے کا نظام آئے گا، جب تک وہ کھانا کھاتے رہیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے جس بھائی کے پاس بھی جانور ہے قربانی کرے گا، میں بندے بھیجوں گا، میرا نام بتائیں گے، آپ سے کوشش کریں گے سہن بھی لیں گے، میں بتا دوں گا کہ بھائی فلان فلان جس کے پاس بھائی حسن کا نمبر ہے وہ رابطہ کر۔ ویسے میری کوشش یہ ہے اس بار ہر گھر میں انشاءاللہ میرا بندہ پہنچے گا، جہاں نہیں پہنچ سکتا دیر ہو جاتی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کسی طریقے سے رابطہ کرنا ہے۔ بھائی حسن کا نمبر تو ہوگا نا آپ کے پاس، زیادہ بندوں کے پاس ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ کسی طریقے سے رابطہ کروا کر، یہ نہ ہو بھائی آپ نے صبح 9 بجے قربانی کی ہے مجھے شام 5 بجے بتا رہے ہیں بھائی کھال پڑی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر کھال خراب ہو جاتی ہے، گرمی کی شدت اتنی ہے کھال خراب ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ جنوار سے کھال اتار لیں آپ فوراً اطلاع دے دیں، آسانی سے آپ دکان تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے وہاں فون سے رابطہ کر لیں کہ بندہ ہمارا آپ کے پاس پہنچے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر کے کھال جو ہے وہ آپ نے مدرسے کے لیے عطا کر دی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی اچھی جگہ کھالیں جائیں گی، آپ کی قربانی اچھی ہو جائے گی، اللہ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔